بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں کے اندر ایک شریف اور نیک دل موچی رہتا تھا، جو کہ گاؤں کے ایک پیڑ کے نیچے یعنی درخت کے نیچے بیٹھ کر بیگ، بستے اور جوتے مرمت کیا کرتا تھا، اور وہ وہاں سے ہر روز صبح نماز کے بعد آ کر اس درخت کے نیچے اپنا کام سر انجام دیتا تھا، اور سارا دن وہ محنت کرتا اور جو کام آتا اور وہ اپنی مکمل ایمانداری سے کرتا، اور اپنے پورے دن کے اندر جو کمائی محنت سے وہ کماتا، وہ رات کو اپنے گھر کا راشن خرید کر چلا جاتا، اور پھر وہ صبح کو اسی طرح اپنے کام کے آغاز کے لیے آتا اور اسی درخت کے نیچے بیٹھتا، اور صبح کو آتے وقت اپنے ساتھ ایک سوکھی روٹی لاتا اور دوپہر کے وقت پانی میں بھگو کر کھا لیتا، اور اپنی روٹی میں سے ایک نوالا چڑیوں کو ڈال دیتا، اور وہ چڑیوں کو ڈالتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا، اور ایک دن اس کے پاس ایک نیک انسان اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے کے لیے آیا، اور اس نے موچی کو روٹی کھاتے ہوئے اور اپنا ایک نوالا چڑیوں کو ڈالتے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور اس نے چند آیات پڑھی تو موچی نے اس شخص سے وہ آیات پھر سے سنی، تو موچی نے اس کا جوتا مرمت کیا۔ اس نے جوتا مرمت کرنے کی اجرت پوچھی تو موچی نے کہا کہ مجھے اجرت نہیں چاہیے، تم مجھے یہ آیات سکھا دو۔ تو اس نیک دل انسان نے موچی کو وہ آیات سکھا دی۔ موچی ہر وقت وہ آیات پڑھتا اور ساتھ چڑیوں کو یہ کہتا کہ تم نے بھی یہ یاد کر لی ہے، اس لیے چوں چوں کرتی ہو۔ اور پھر چند دنوں کے بعد اس کے پاس کام آنا بند ہو گیا، تو موچی کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ وہ سارا دن آ کر اس درخت کے نیچے بیٹھتا تو اسے کوئی بھی کام نہ آتا۔ تو ایک دن موچی جب بغیر کمائی کے اپنے گھر واپس گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے اور بچے بھی بھوکے ہیں، کیوں نہ تم اپنے ہمسائے کے پاس جاؤ اور وہاں آج پروگرام چل رہا ہے، وہاں سے کھانا لاؤ یا پھر ادھار پیسے لے آؤ۔ موچی نے اپنی بیوی کو جواب دیا کہ وہ گھمنڈی شخص ہے، وہ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا، شاید پھر بھی خدا اس کے دل میں رحم ڈال دے اور وہ ہمیں کچھ پیسے ادھار دے دے۔ تو موچی اس شخص کے پاس گیا اور اسلام کیا، تو اس شخص سے کہا کہ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، آپ مجھے کھانے کی کچھ چیزیں دے دیں یا پھر ادھار پیسے دے دیں۔ تو وہ گھمنڈی شخص کہنے لگا کہ تم نے آج ہمارے گھر میں یہ دیگیں پکتی ہوئی دیکھی ہیں اور ساتھ ہی تم یہ مزے سے کھانے کے لیے یہاں آئے ہو تاکہ میں یہاں سے کھانا لے کر اپنے گھر جا کر مزے اڑاؤں۔
اور کہتا کہ یہ گھر، یہ کاروبار، یہ تمام چیزیں میں نے محنت سے کمائی ہیں، نہ کہ تمہاری طرح فقیر کر کے۔ اور اس نے اپنے نوکر کو بلا کر موچی کو دھکے سے گھر کے باہر کر دیا۔ جب موچی کو دھکا دیا تو موچی کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور خون نکلنے لگا۔ موچی وہاں سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف چلا گیا اور مسجد میں نماز ادا کی اور وہی آیات پڑھتا، اور اسی وقت ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے موچی کو آیات پڑھتے اور روتے ہوئے دیکھا، تو اس شخص نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد موچی کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، فلاں ملک سے یہاں تجارت کرنے آیا ہوں اور میرا ساتھی رستے میں مر چکا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو میرے ساتھی کے طور پر تو میں تمہیں تمہاری پوری اجرت دوں گا اور تم اپنا کام ایمانداری اور وفاداری سے کرو گے۔ تو موچی نے اس کام کے لیے ہاں کر دی اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر اس تاجر کے ساتھ کام کرنے لگا۔ پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ تاجر اپنے ملک واپس چلا گیا تو موچی نے موچی کا کام چھوڑ کر، جوتے مرمت کا کام چھوڑ کر خود تجارت کا کام شروع کر دیا۔ جب موچی نے خود تجارت کا کام شروع کیا تو موچی امیر ہو گیا، چند دنوں میں امیر ہو گیا۔ پھر اس کا ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے دوسرے ملک تک تجارت کرتا اور بہت زیادہ کمائی حاصل کرتا۔ تو ایک دن ایک شخص موچی کے گھر میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے مانگنے آیا تو موچی کے نوکر نے اس فرد کو گھر کے اندر بلایا، صاف کپڑے پہنائے اور اس شخص کو کھانا کھلایا اور خود رونے لگا۔ تو موچی کو اپنے نوکر کے رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر باہر آیا اور اپنے نوکر سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو نوکر نے جواب دیا کہ آپ کے دروازے پر آج ایک فقیر آیا ہے جو کہ بہت بڑا امیر ترین شخص تھا اور بہت زیادہ گھمنڈ کرتا تھا۔ میں اس کے گھر نوکر تھا تو میرے بچے کی طبیعت خراب تھی تو میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے تھے، لیکن اس نے مجھے دھکے مار کر نکال دیا تھا اور میرا بچہ اس کی وجہ سے مر گیا تھا، اور آج جب یہ پھٹے پرانے کپڑوں سے یہاں پر مانگنے آیا ہے تو مجھے اسی وجہ سے رونا آ گیا۔ جب موچی نے اپنے کچن میں جا کر دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جسے موچی نے جب موچی اپنے پڑوسی سے ادھار پیسے یا کھانا مانگنے گیا تھا تو اس نے موچی کو دھکا مار کر گھر سے نکالا تھا۔ تو پھر موچی نے اس شخص سے کہا کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی تو تم نے مجھے دھکا دے کر گھر سے نکالا تھا، اور آج تمہاری حالت مجھ سے بھی بدتر ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ آج
جو تمہارے پاس ہے اس پر گھمنڈ نہ کرو، غرور نہ کرو۔ جس شخص نے پیسے اور دولت کا غرور کیا وہ خاک میں مل گیا، خواہ وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔